بالکل، پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں نے کیا ہے حملہ۔ ظاہر شاہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر، کیا سچویشن ہے اس وقت، کیا ڈیٹیلز اب تک آپ کے پاس آئی ہے، ذرا ہمیں بتائیے۔ دیکھیے فیصل، اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 4 افراد زخمی ہیں، اور جو ویزیبلی اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک سوسائڈ حملہ تھا اور دہشت گردوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن فائرنگ کا تبادلہ کیونکہ وہ جلد ختم ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ دہشت گردوں کو مار گرایا گیا ہے اور اس حملے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ تاہم اس وقت تک باقی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ 4 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق جو ہے سیکیورٹی فورسز نے اس وقت کی ہے، جبکہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہے۔ کسی قسم کی جو ہے یہاں پہ اندر سے انفارمیشن نہیں آ رہی کہ آیا اندر کوئی آپس میں ایکسچینج آف فائرنگ ہوئی ہے جس میں کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن تاہم جو ویزیبلی اب تک صورتحال ہے اس کے مطابق 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سیکیورٹی اہلکار بھی ہیں اور کچھ سویلین بھی بتائے جاتے ہیں، کیونکہ کافی کنجسٹڈ روڈ ہے اس وقت۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی 112 اور پولیس کے مطابق 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کا بھی خدشہ بتایا جاتا ہے۔ خود کش حملوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک خود کش حملہ نے اپنے آپ کو اڑایا ہے اور باقی جو دہشت گرد ہیں انہیں مار گرایا گیا ہے۔ کیا یہاں پر سینیٹائزیشن بھی کی جا رہی ہے؟ ایسا کوئی آپ کو انوائرمنٹ بنتا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہاں پر بام ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا ہے؟ کیا انسائٹ آ رہی ہے یہاں سے مزید؟ دیکھیے سیکیورٹی فورسز تو تمام کی تمام موجود ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں تو اپنی بڑی تعداد میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان بھی موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی ریزسٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے جلدی فائرنگ ختم ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے وہ افیکٹولی اس حملے کو کاؤنٹر کر لیا گیا ہے۔ ہم ابھی انتظار کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ انفارمیشن کیا آ رہی ہے۔ جب تک تفصیلات سامنے نہیں آتی اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا کہ آیا اس حملے کے اندر ہلاکتیں یا زخمی کتنے ہیں۔ 4 افراد کے زخمی جو ہے وہ ابتدائی طور پر کیا یہ پتہ چل سکا ہے کہ کس وقت یہ حملہ ہوا، اس وقت ٹائم کیا تھا، پھر یہاں پر فائرنگ کی آوازیں کس وقت آنے لگی؟ لیکن 8:15 بجے کا ٹائم بتایا جاتا ہے۔ جو اینی شاہدین ہیں ان کے مطابق ڈیل اسٹیٹ سینٹر اس کے سامنے ایک بڑا کاروباری مرکز ہے، دفاتر ہے وہاں پہ، دوسرا یہ روڈ بڑا بزی روڈ ہے، سکولز اس کے اوپر بہت سارے ہیں، 3-4 سکول ہیں، ساتھ ساتھ مختلف جو ان کے آفیسز ہیں۔ تو اس وقت کے مطابق اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ 8:15 بجے کا ٹائم بتایا جاتا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 10-12-15 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد اب آوازیں تو نہیں آ رہی فائرنگ کی، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو مار گرایا گیا ہے اور جو ہے اس وقت سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ علاقے کو سرچ کر کے جو ہے وہ کلیئر آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر، کس قسم کا یہ علاقہ ہے؟ تھوڑا سا اس کا احاطہ کیجئے، کون سی عمارتیں ہیں، ریزیڈنشیل ہے، کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کینٹ کا علاقہ ہے، بڑا مصروف مین صدر روڈ ہے، جس کے اوپر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بلڈنگ ہے، ساتھ ساتھ دوسری ایف سی جو مارکیٹ ہے وہ ہے، کنٹونمنٹ اسپتال ہے، نوچیا کا علاقہ ہے، پھر تقریباً تمام سینسٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دفاتر ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، ایک گورنمنٹ سکول بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا مطلب بچوں کی موومنٹ نہیں تھی یا مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیریس واقعہ پیش نہیں آیا۔ تاہم 4 افراد زخمی ہیں۔ اس وقت علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں، پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے اور علاقے کو جو ہے نا وہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر شاہ یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے پہلے اس علاقے میں یا پشاور پہ کسی بھی قسم کے حملے کی کوئی انٹیل موجود تھی جس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم تو آلریڈی اگر بات کریں تو مطلب ہائی الرٹ پہ ہیں، سیکیورٹی ہمیشہ ریڈ الرٹ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، تو اس قسم کے حملے کسی وقت بھی متوقع ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب دہشت گردوں کے خلاف افیکٹولی آپریشن ہو رہا ہے قبائلی علاقوں کے اندر، دوسرے ڈسٹرکٹس کے اندر، تو ان کا رسپانس نارملی یہی تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ ہم کنٹونمنٹ کے اندر حملہ کرنا میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ خطرناک ہے، لیکن بہرحال دیکھا جائے تو اس وقت
हमले को काउंटर भी किया गया है और 15-20 मिनट के अंदर अंदर तमाम जो दहशतगर्दों को मार गिराया गया। तफसीलात हमारे पास अभी तक जब तक आती हैं उसके बाद हम आपको अपडेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर इट्स ऑब्वियसली टू अर्ली टू से कि कनेक्शंस क्या है, लेकिन पिछले दिनों से जो मामला चलते रहे, ख़ास तौर पे KP अफगान बॉर्डर पे भी जो मामला चलते रहे, तो भले से क़ब्ल अज़ वक्त हो लेकिन ताने बाने वहीं से मिलते हैं ज़ाहिर। इसमें देखिए कोई दूसरी राय नहीं है कि ताने बाने उधर ही मिलते हैं जहाँ से ये दहशतगर्दी होती है। और अभी भी आप देखेंगे क्योंकि बेशक इंटरनली भी फैक्टर होता है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा ज्यादा रहा है और दहशतगर्दी अक्रॉस द बॉर्डर ही होती रही है, क्योंकि दहशतगर्दों के जो ऑपरेटर्स हैं, जो कमांडर्स हैं, TTP हो, BLA हो, दूसरे दहशतगर्दों वो अफगानिस्तान के अंदर अब तो ओपनली डेनमार्क कह रहा है, रशिया कह रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है। अब देखना ये होगा कबल वक्त मेरे ख्याल में हम मीडिया के ऊपर एकदम इल्जाम नहीं लगाना चाहिए हमें कि किसने किया है, लेकिन जब तक किसी की तरफ से जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं आती उस वक्त तक मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा कि हमला कहाँ से हुआ। लेकिन अपेरेंटली जब जाहिर बात है जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उनके मराकज़ अफगानिस्तान के अंदर हैं, तो हो सकता है कि ऑपरेशन वहीं से हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेशक उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं लेकिन ऑपरेटर और जो कमांडर है वो तो जाहिर बात है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर देखिए ये एक डॉट कनेक्ट करना मेरे ख्याल में किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं सिक्योरिटी इदारों को एक दफ़ा फिर से निशाना बनाया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा इदारा जिसकी एफिलिएशन किसी भी सिक्योरिटी इदारे से हो, उसका नाम उसके साथ जुड़ता हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल था, इससे पहले हमने ये देखा था, लेकिन अभी हमने देखा कि किस तरह से कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला करने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया, और अब जो है कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर को हमला किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।